والے سورہ قدر کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان اللہ. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے قرآن مجید اور شب قدر کی فضائل. ناظرین کرام، شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل جو رات ہے. ہم نے یہ جو ابھی قاری صاحب نے تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمایا، تو یہ سورہ قدر کی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، تو اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے اور طلوع فجر تک. تو ناظرین کرام، پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب میں قرآن کریم نازل فرمایا، جو نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے اور دنیاوی و آخری سعادت ہے. ناظرین کرام، دوسری فضیلت یہ ہے کہ سورت میں اس رات کے تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسان کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے. تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں. تو ناظرین کرام، پانچویں فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے، چونکہ اس رات میں بندوں کے عذاب و عقاب سے خلاصی ہوتی ہے. اور چھٹی فضیلت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورہ نازل فرمائی جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا: بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے. بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 58 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو حضرت عباد بن سامت سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بینی بینی اور معتدل ہوتی ہے. اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے. آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. شب قدر کی بعد والی جو صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی، اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے. ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: یہ دعا پڑھا کرو کہ اے اللہ، تو مجھے معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، پس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے ہے.
मगफिरत व रहमत और बख्शिश का पैगाम लेकर आती हैं। ये वो रात है जो रिज़्क मांगने वालों को रिज़्क अता किया जाता है, आफियत चाहने वालों को आफियत मिलती है, सेहत की तमन्ना करने वालों को तंदुरुस्ती मिलती है, खैर व भलाई के तलबगारों को खैर व भलाई और औलाद के ख्वाहिशमंदों को औलाद की नेमत, मगफिरत की मुतलाशियों की को बख्शिश अता कर दी जाती है। इस अजीम शान रात की इबादत और अजर व सवाब के हवाला से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स लैलतुल कदर में ईमान के साथ और अजर व सवाब की नीयत से नमाज में क़याम करता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और आखिर में आपके सामने मैं जो हदीस मुबारक पढ़ रहा हूँ समाअत करिएगा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कदर की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि शब कदर को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमट में ज़मीन पर उतर आते हैं, वो उस शख्स के लिए दुआए मगफिरत करते हैं जो खड़े बैठे किसी हाल में भी अल्लाह को याद कर रहा हो, उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। ये रात दुआ की कबूलियत की रात है, अपने लिए, दोस्त व अहबाब के लिए और वालिदैन के लिए, तमाम गुजरे हुए लोगों के लिए मगफिरत करनी चाहिए, उनकी दुआ करनी चाहिए। और इस रात में दुआ में मशगूल होना सबसे बेहतर है और दुआओं में सबसे बेहतर वो दुआ है जो अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि ऐ अल्लाह तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ करने को पसंद करता है, तू मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक मैंने जो अभी आपको सुनाई है। तो आखिर में एक बात समाअत करिएगा कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे तो आपके सामने सहाबे किराम भी बैठे हुए थे। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बतलाई, वो बात ऐसी बतलाई कि हर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें पुरनम हो गई, यानी कि आपकी आंखों में से आंसू जारी हो गए, सारी आंखें रोने लग पड़ी, सारे सहाबे किराम रोने लग पड़े। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या मामला है भाई, आप क्यों रो रहे हो? कहा जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछली उम्मतों के जो वली थे, पिछली उम्मतों के जो बंदे थे वो इबादत करते थे, हम तो उतनी इबादत कर ही नहीं सकते, हम कैसे इबादत करें, हमें तो इतनी इबादत का सवाब हमें कैसे मिलेगा? तो अल्लाह को उनकी ऐसी नशिस्त पसंद आई, ऐसी नशिस्त पसंद आई कि अल्लाह ने पूरी सूरह कदर नाजिल फरमा दी। और जब सूरह कदर नाजिल फरमाई तो फिर फरमाया कि पिछली उम्मतों ने जो इबादत की है, आप लैलतुल कदर की रात को जाकर अल्लाह की इबादत करो, वो जो पिछली उम्मतों की इबादत की है सवाब, उससे बढ़कर आपको सवाब मिल जाएगा। तो क्या रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो तोहफा अता फरमाया। अब मैं इधर एक आपको छोटी सी बात बतलाता हूँ कि देखिएगा कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नबी की बात नहीं की थी, किसी नबी की बात नहीं की, किसी और यानी कि अल्लाह की बात भी नहीं की और नबी अलैहिस्सलाम किसी नबी अलैहिस्सलाम की भी बात नहीं की, लेकिन बात किन की है? जो पिछली उम्मतों के वली थे उनकी बात फरमाई थी और जिनके सदके हमको लैलतुल कदर मिली है, जो आज की रात लैलतुल कदर की है। तो आज की रात अल्लाह को मना लो। और मेरे सामने मैं शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह, जब मैं गुफ्तगू करूंगा तो इंशाल्लाह आपके सामने वो शेर भी पढ़ूंगा। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। मेरे भाई पीर भाई जनाब मोहम्मद उस्मान यूसुफ साहब खुश आमदीद कहते हैं, उनके साथ जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद जाहिद कादरी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और उनके साथ माशाल्लाह मोहम्मद ताहिर मुनीर कादरी साहब, माशाल्लाह जी बहुत प्यारे सना खान मुस्तफ़ा हैं, हमारे कहने पर बंदा नशीस के कहने पर तशरीफ़ लाए हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इंशाल्लाह आपसे इब्तदा करते हैं
تو یہ مائک آپ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی طاہر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ سنائیں. جی الحمدللہ شکر اللہ کا. کیسا لگا نور رمضان سحر ٹرانسمیشن میں؟ ماشاء اللہ جہاں بھی حضور کی ثنا کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ اچھا ہی لگتا ہے. اور خصوص یہ رمضان کا جو مہینہ ہے جو ہمیں یہ وہاں ملا بے شک یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. بے شک یقیناً ہر رات اس کی بڑی افضل ہے. اللہ اکبر. بے شک جی بے شک. تو اس مہینے میں خوب سے خوب جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے. بے شک. اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے طلب کرنی چاہیے. تو آج ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. ماشاءاللہ جی. اسکالرز بھی بیٹھے ہیں اور بلال بھائی آپ کے ساتھ بھی بہت شکریہ. تو اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا. آمین جی آمین. کیا سنا رہے ہیں آج؟ میں فرمائش تھی ایک اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ارشاد. نوری محفل میں چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات. نوری محفل میں چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے دو جہاں کون جلوان آج کی رات ہے. چاندنی عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے کون بدبخت جو آج محروم ہے. عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے کون بدبخت جو آج محروم ہے. پھر آئے گی شب کے اس کو معلوم ہے. اللہ اکبر. یہ آئے گی شب کی اس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. چاندنی ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ آج کی رات ہے. اور مومنو آج گنجے صفا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. مومنو آج گنجے صفا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے
ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے نوری محفل میں چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ماشاءاللہ کیا خوب کیا خوب واہ واہ جی واہ کیا بات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے ارے مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا ارے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے بس یہی آج کی دعا کرنی ہے اللہ پاک ہمیں یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں مدینہ شریف کی بار بار حاضری نصیب عطا فرمائے اور ماشاءاللہ جی کافی ہمارے ساتھ دوست احباب بھی ہیں اور ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں اور کمنٹ میں اظہار محبت بھی فرما رہے ہیں اور تیمور عالم رضوی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ اپنا طاہر بھائی سے نا وہ کہنا کہ وہ کلام پڑھ دیں مدینہ انشاءاللہ آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے سنیں گے تو اپنا جی یوسف صاحب کی طرف چلتے ہیں جی السلام علیکم جی حضرت کیا حال آپ کے ٹھیک ہے جی الحمدللہ آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ آج کا جو ہمارا موضوع قرآن مجید اور شب قدر کے فضائل ہیں اچھا ارشاد فرمائے قرآن مجید کی کتنی آیات مبارکہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید سب آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا سردار ہے سبحان اللہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوقات پر فضیلت ہے ایسے ہی قرآن مجید کو تمام کتابوں پر فضیلت ہے سبحان اللہ کیا قرآن مجید کی کل 6666 آیات 540 رکوع 114 صورتیں اور 7 منزلیں ہیں اللہ جبکہ کل کلمات 86,430 اور 3,23,760 اس کے حروف ہیں قرآن مجید کی کسی ایک آیت مبارکہ کا انکار کفر ہے الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن مجید کو ماننا اس پر ایمان رکھنا یہ بہت ضروری ہے اگر قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا بھی جو انکار کرے گا وہ کفر کر رہا ہے قرآن مجید کا انکار کر رہا ہے ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن مجید میں موجود ہے تمام مسائل کا حل قرآن مجید و احادیث مبارکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاننا یہ ضروری ہے قرآن مجید و احادیث مبارکہ اگرچہ دونوں ہی وحی الہی ہے مگر فرق اتنا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبکہ احادیث مبارکہ کا مضمون تو رب ذوالجلال کی طرف سے ہے جبکہ الفاظ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس عظیم الشان کتاب حقیقی کتاب التوحید قرآن مجید کو اپنی دکان یا گھر پر رکھنا یہ باعث برکت ہے اس کو پڑھنا باعث ثواب ہے اور اس پر عمل کرنا یہ باعث نجات ہے کہ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور جب قرآن مجید پر عمل کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا بے شک جی کیا خوب قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے بارے میں ارشاد فرمائے ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے قرآن مجید کے آداب کے بارے میں ہر طرح کی معلومات ہونی چاہیے جسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے قرآن مجید کے مسائل اور آداب کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے کہ اس کو کس طرح ہاتھ لگانا ہے اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور کیسے اس کی تلاوت شروع کرنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون اسے نہ چھوئیں مگر باوضو
قرآن مجید کو وضو کے بغیر چھو نہیں سکتے، وضو کے بغیر، بالکل وضو کے بغیر پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس کو چھو نہیں سکتے۔ چھونا تب ہے کہ جب بندہ باوضو ہو جائے، وضو ہو کر اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اگر بندہ وضو میں نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن مجید کو وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ جب تلاوت قرآن مجید شروع کرنے لگے تو سب سے پہلے تعوذ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو اللہ جل شانہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ تعوذ پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تسمیہ کے بارے میں ارشاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہو وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے۔ کھانا کھائیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائیں، وضو کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کریں۔ اسی طرح جب قرآن مجید شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر تلاوت قرآن مجید شروع کریں۔ اور اگر تلاوت قرآن مجید کے دوران کسی سے کوئی بات کرنی پڑ جائے تو اس وقت قرآن مجید کو بند کر دینا چاہیے۔ بے شک یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کھولا اور گفتگو کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ جب کوئی بات کرنی پڑ جائے تو قرآن مجید کو بند کر لینا چاہیے، اور جب بات گفتگو ختم ہو جائے قرآن مجید کو دوبارہ کھولیں، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں۔ سبحان اللہ، کیا خوب کیا خوب۔ اگر قرآن پاک کھلا ہو تو کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں تو کیا وہ سننے میں آیا کہ وہ شیطان پڑھتا ہے؟ وہ جو ہے نا یہ بے ادبی ہے، شیطان پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ بے ادبی ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی تعظیم نہیں ہے، قرآن مجید سامنے کھلا ہے، اللہ کی کتاب سامنے پڑی ہے، تمام کتابوں کی سردار سامنے پڑی ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، قرآن مجید کھلا ہے، یہ قرآن مجید کی تعظیم نہیں ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں تعظیم سکھاتا ہے، اور جس دین میں تعظیم نہیں ہے وہ دین ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، تعظیم ضروری ہے، ادب ضروری ہے، کیوں جب قرآن مجید کا ادب ہوگا، قرآن مجید کی تعظیم ہوگی تو پھر دل میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تعظیم ہوگی، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ادب ہوگا، تو تعظیم یہ بڑی ضروری ہے۔ اچھا، جو شخص قرآن مجید کو یاد کر کے بلا دے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام بخاری رحمہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 753 میں فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ قرآن مجید کی نگرانی کرو، قرآن مجید کی نگرانی کرو، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سبحان اللہ، بے شک، قرآن مجید رسی میں بندھے ہوئے اونٹ سے زیادہ بھاگ جانے والا ہے۔ یعنی جس طرح اونٹ والا اونٹ کو باندھنے کے باوجود اونٹ سے غافل نہیں ہوتا، اسی طرح قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد اپنی یاد پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا دور تلاوت قرآن مجید کرتے رہنا چاہیے، وگرنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بھول جاتا ہے۔ ایک بندے نے قرآن مجید یاد کیا، حفظ کیا، وہ اپنی یاد پر اعتماد کر کے جی میں نے یاد کر لیا، نہیں پڑھے گا، مہینہ نہیں پڑھے گا، 2 دن نہیں پڑھے گا، 4 دن نہیں پڑھے گا، مہینہ نہیں پڑھے گا، وہ بھول جائے گا۔ اور بھول جانے والوں کے بارے میں سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس حدیث سے پاک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ میری امت کی نیکیاں اور ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، میری امت کی نیکیاں اور ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے ان میں سے اس سے زیادہ کوئی گناہ نہیں دیکھا، میں نے اس سے زیادہ کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کوئی کسی بندے نے قرآن مجید کی صورت یا آیت یاد کی ہو پھر اس کو بھول گیا، سب سے بڑا گناہ۔ اور ایک روایت میں اسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی نیکیاں اور ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ اگر کسی بندے نے مسجد کی صفائی اور حفاظت کے پیش نظر مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر بھی باہر پھینکا، اس کا بھی ثواب میں نے دیکھا۔ مسجد کی صفائی کے پیش نظر ایک تنکا بھی اٹھا کر باہر پھینکا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا بھی ثواب میں نے دیکھا۔ پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی برائیاں اور گناہ مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے ان میں سے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی نے قرآن مجید کی صورت یا آیت یاد کی ہو پھر اسے بھول گیا ہو۔
تو پتہ چلتا ہے اگر جس بندے کو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ یاد ہے، ایک سورت یاد ہے، ایک پارہ یاد ہے یا پورے پارہ یاد ہے، جس کو بھی اس نے یاد کر لیا ہے، ایک بار جب یاد کر لیا ہے، اب چاہیے ہر ایمان والے کو اس کو بار بار پڑھتا رہے. ایک سورت یاد کی ہے تو بار بار پڑھتا رہے. اور ابو داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 214 میں آتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھ کر بلا دے، جو شخص قرآن مجید پڑھ کر یاد کر کر بلا دے، کل قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اعضاء کٹے ہوں گے. اتنی سخت وعید فرمائی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے مجھ سمیت ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرے. جتنا قرآن مجید یاد ہے، جتنی آیات یاد ہیں، جتنی سورت پاک یاد ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، روز پڑھتے رہنا چاہیے. جب بندہ پڑھتا رہتا ہے پھر اس کو یاد رہتا ہے. بے شک جی، بہت شکریہ. قادری صاحب جی بسم اللہ. کبھی شب معراج دیتا ہے، جی کبھی شب قدر، کبھی شب برات دیتا ہے اور کبھی شب قدر دیتا ہے. ہزاروں وسیلے دیتا ہے بخشنے کے. سبحان اللہ، سبحان ہزاروں وسیلے دیتا ہے وہ بخشنے کے. بخشنے پہ آئے تو ایک چھوٹی سی نیکی پر بھی بخش دیتا ہے. وہ مالک ہے نا. جی بے شک. ارشاد فرمائیں شب قدر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. حضرت سامعین، شب قدر کی فضیلت ماشاءاللہ اتنی ہے کہ وہ یہاں ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ اتنا بڑا مختص سا ٹائم ہے، پھر بھی وہ کیا ہے کہ ضرب المثل ہے کہ لہو لگا کے شہیدوں میں نام کرنا. تو عرض یہ ہے کہ اس کا اصلی جو نقطہ نظر میں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، عبادات بہت فضیلت میں ہیں، بہت فضیلت ہے. ہمارا اسلام جو پھیلا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ ذاتی کردار ہے. اور اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثر لوگ حضرات یہ جو مبارک جاتے ہیں، شب معراج ہے، شب قدر ہے، اور آج جو لیلۃ القدر ہے، کہ بڑی اونچی اونچی آج کی رات، جی آج کی رات ماشاءاللہ، وہ بہت اونچی آواز میں اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، بڑا روتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائدہ اس رونے دھونے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا یہ ہے کہ وہ جب دن نکلے اپنے کام کاج پہ جائے تو اس میں تبدیلی آنی چاہیے. بے شک تبدیلی آنی چاہیے. یہ نہیں کہ رات گئی بات گئی. تبدیلی کیسے آنی چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار میں، اپنے زندگی کے جو اس کے مصروفیات ہیں اس میں وہ تبدیلی ایسی لائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تابعداری محسوس ہو. بے شک. اور یہ نہیں کہ ساری رات رو رو کے تو اللہ سے معافی مانگی، صبح اٹھ کر وہ پھر جیسے ایک چھوٹا سا مقولہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا مرچوں میں پھک ملا لی، کہتا ہے جی ابا جی. تو کہتا ہے بیٹا ہلدی میں پیلی مٹی ملا لی، کہتا ہے جی ابا. کہتا ہے چلو پھر مات کا ٹائم ہو گیا. یہ چیز نعوذ باللہ یہ دین کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور اصل میں وہ خود اپنی ذات کے لیے ایک عذاب ہے. بے شک. اس پہ بہت زبردست آپ سے ایک معاملے سے بڑا اس کا تعلق ہے اس بات کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان 40 سال بعد کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دین میں، زندگی میں کردار کی بڑی اہمیت ہے. خدا نخواستہ ایک آدمی کو بہت پیسہ ہے، اس کا اعتماد نہیں ہے لوگوں میں، تو وہ سب کہتا ہے یہ تو بے اعتمادی آدمی ہے. یہ بات کر کے مکر جاتا ہے. خدا نخواستہ جھوٹ بولنا، مکر جانا، یہ بڑے گناہ کبیرہ میں چیزیں آتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک جو تھا وہ اللہ پاک نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا
بچپن، لڑکپن، جی نوجوانی، اور تاکہ 40 سال کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ادھیڑ عمر ہے. تو یہ سارا کردار لوگوں نے جب آپ سرکار کا دیکھا تو پھر اللہ پاک کا حکم ہو کہ اب آپ اعلان فرمائیں. نبی تو پیدائش سے نبی ہوتا ہے، پوری عقل سمجھ کا مالک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم موقع بہ موقع آپ کو بتاتے رہیں گے اور آپ وہ اپنی منہ سے کہتے رہیں. کیا ہو کیا ہو. تو ذاتی کردار کا بہت دخل ہے اسلام میں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ایک کونے پہ جنگل میں چلے جاؤ یا کسی الگ تھلگ ہو کے عبادت کرو. نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن جہاد سے غافل نہیں ہے. جہاد صرف وہ نہیں جو تلوار کے ساتھ کیا جاتا ہے. سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ کرے، اپنی خواہشات کے ساتھ کرے. اور جس نے یہ کیا، پہلے میں ایک آپ کی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سپاہی جو ہے فوج کا، وہ کافر کو مارتا ہے اور عالم کفر کو مارتا ہے. ایسے ہی بے شک. اور یہاں ایک اور بات آ جائے کہ ہر فقیر جو اللہ کا فقر والا فقیر ہے وہ عالم ہوتا ہے، لیکن ہر عالم فقیر نہیں ہوتا. اللہ اکبر، بے شک، سبحان اللہ، کیا خوب. اور اس عالم سے دور رہو جس میں علم نہیں، جس میں عمل نہیں. خدا نخواستہ ایک عالم جو ہے وہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ جب آپ اس سے اس کے گناہ کے بارے میں بات کریں وہ آپ کو بے شمار دلیلیں دے گا، لیکن یہ غلط ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر عالم فقیر فقر والا نہیں ہوتا، لیکن ہر فقیر عالم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اصل میں اللہ تعالیٰ سے لو لگی ہوتی ہے. تو یہ ایک پیغام بھی ناظرین و سامعین کو دینا چاہتا ہوں کہ اس رات میں اللہ فرماتا ہے کہ میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں. بے شک بے شک. طلوع فجر تک. اللہ اکبر، بے شک. ٹھیک ہے. تو جو کوئی امن مانگتا ہے اس کو امن ملتا ہے، ہر جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت ملتی ہے، جو رزق مانگتا ہے، جو زندگی مانگتا ہے، جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس یہ لے. اور یہ ہر مسجد میں ہوتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ہر فرقہ واریت کی مسجد میں ہوتا ہے. چاہے آپ مسجد میں کریں چاہے آپ گھر میں کریں، افضل عبادت تو مردوں کیوں بھلا ہوتا ہے. جی فرمائیے. اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس رات میں بے شک ملائکہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سبحان اللہ. اور اللہ خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، تو پھر وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا پھر ہے. ایک بات اور پھر ان سے بندہ پوچھے جی جی کہ یہ رات ملی کن کے صدقے ہے، اللہ، تو پھر وہ نہیں بتائیں گے. ہائے ہائے. کیوں نہیں بتائیں گے کہ یہ بات، یہ رات ہمیں ملی ہے ایک اللہ والے کے صدقے سے ملی ہے. اور وہ اللہ والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. وہ بھی ہے، لیکن ان کی زبان مبارک سے پچھلی امتوں کے یعنی کہ ولیوں کا ذکر ہوا، تو پھر صحابہ کرام نے کہا جی یا رسول اللہ ہم تو اتنی عبادت کر ہی نہیں سکتے. تو پھر اللہ نے یہ رات عطا کی اور قرآن پاک نازل فرما کے کر دیے. اس کا کہہ مطلب دیا ایسے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی تشریف حاضر خدمت ہوتے تو انتہائی ادب سے، احترام سے اور اپنی زبانوں کو گم کر کے بیٹھتے، خاموشی سے بیٹھتے. تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بڑے کے پاس بیٹھیں انتہائی مؤدبانہ انداز میں اور خاموشی اختیار کریں. جو زیادہ سنتا ہے اصل میں وہی مومن ہوتا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. سبحان. اور صحابہ کرام نے گزارش کی یا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کرام سلام اللہ علیہ اجمعین کی امتوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی. اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. کافی زیادہ عمریں پائی انہوں نے، کسی نے 1000 سال کے قریب پائی، کسی نے 800 900 سال وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے پاس اتنی عمر نہیں، اتنا یعنی کہ عمریں نہیں اپنی. آپ سب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بڑی آسانی پیدا کر دی ہے. بے شک. اور خاص اس پہ سورہ اتاری، وہی. سورہ قدر. ہاں سبحان. اس میں فرمایا کہ ہم نے اس کی افادیت یہ رکھی کہ یہ ایک رات آپ میں جب عبادت کریں گے
تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 مہینہ کی عبادت کا ثواب دے کیا گا. بات، اور یہ 1000 مہینہ سبحان تقریباً 83 سال اور کچھ اوپر چند دن اوپر بنتے ہیں. کیا خوب. تو اللہ تعالیٰ جس ماشاء اللہ. کی قسمت میں یہ راہ نصیب کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم سب پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ نصیب میں لکھ دیا ہمارے. کیا خوب کیا خوب. اور آپ کو وہ تیمور بھائی جو ہے سلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام اس طرف کا تم. جی طاہر منیر بھائی کیا سنا رہے ہیں آج؟ آج اس رات کے حوالے سے بڑا ہی خاص کلام ہے، اس کی چند اشعار میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. ہو جائے کرم کی ایک نظر، ہو جائے کرم کی ایک نظر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے. اس محفل سے ہو جائے گزر، اس محفل سے ہو جائے گزر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے. مرجھائی کلی اب دل کی کھلے، مرجھائی کلی اب دل کی کھلے، حسنین کا صدقہ بھیک ملے، حسنین کا صدقہ بھیک ملے، بھیک ملے. سبحان اللہ. آمین. روتے ہوئے پھوٹ نہ جائے سحر، روتے ہوئے پھوٹ نہ جائے سحر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے. اور مجدار میں ڈوبی نیا ہے، مجدار میں ڈوبی نیا ہے، میرے گھر کی طرف ہی کٹاؤ ہے، میرے گھر کی طرف ہی کٹاؤ ہے، کٹاؤ ہے. رو رو کے یہ کہتا ہے یہ قمر، رو رو کے یہ کہتا ہے یہ قمر، اب رات گزرنے
والی ہے، اب راہ گزرنے والی ہے، اب راہ گزرنے والی ہے، اب راہ گزرنے والی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اقبال بھائی اس کلام کا آخری شعر کیا خوب، کیا خوب، کیا بڑا خوبصورت شعر کہ محفل کا رنگ نرالا ہے، محفل کا رنگ نرالا ہے، اب موج میں کملی والا ہے، اب موج میں کملی والا ہے، والا ہے، اس محفل سے ہو جائے گزر، اس محفل سے ہو جائے گزر، اب راہ گزرنے والی ہے، اب راہ گزرنے والی ہے، اب راہ گزرنے والی ہے، کیا خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، کیا خوب جی، کیا بات ہے، ماشاء ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ایک قادر صاحب نے بڑے ہی ذوق سے، بڑے ہی جنون سے، کیا خوب، کیا خوب، بڑے ہی ادب سے، بڑے ہی میٹھی آواز میں سبحان اللہ، کیا بات، میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ اور آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیبوں میں اور ان کے صدقے ہمارے نصیبوں میں کرے، آمین۔ اللہ ان کو بہت عمر شکریہ جی، خضر عطا بہت فرمائے، شکریہ، ماشاءاللہ۔ کمال کمال کر دیے جی، اور انشاءاللہ آپ نے نا آخر میں میڈلیں ہم نے سنانے ہیں ہمیں، اور میری گزارش ہے کہ آپ ان کو نیکسٹ ویک بلائیں انشاءاللہ، ضرور ضرور۔ اپنا قادری صاحب، آپ نے آخر پہ نا دعا کے بعد آپ نے میڈلیں ہمیں سنانے ہیں، جس میں ابتدا میں آپ نے وہ مدینہ مدینہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ اپنا مولا علی کی ایک شعر پڑھنا ہے، مولا علی کی منقبت کا، پھر وہ اپنے غوث پاک کی منقبت کا ایک شعر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یعنی کہ اجازت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے سورہ صف کی 8 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ صف کی 8 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کافر دا اے ارادہ ہے، جی، کافر کا اے ارادہ ہے، کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، تو میں نے کہا یا اللہ پھر وہ بجھا دے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں بجھا سکتا۔ مولا کس چیز سے بجھانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بِأَفْوَاهِهِمْ، کافر اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے بجھانا چاہتا ہے، مولا پھر بجھا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ مُتِیمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر جنہ مرضی زور لا لے میرے نور دا وال بھی پانکا نہیں کر سکتا، میرا نور کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہو جنہ مرضی ٹل لا لے میرے نور نو نہیں ہو بجھا سکتا۔ مولا اے نور ہے کی ہے؟ اللہ پاک نے سورہ تغابون کی 8 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، پہلے سورہ صف کی 8 نمبر تھی، اب سورہ تغابون کی 8 نمبر آیت میں اللہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور فرمایا والنور الذی انزلنا، فرمایا اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، سبحان اللہ،
اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، مولا یہ نور جو نازل کیا یہ کیا نازل کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو نور ہم نے نازل کیا ہے یہ نور قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا، یہ نور ہے. مولا پھر یہ جو نور نازل کیا ہے کس رات میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ قدر کی پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ جو نور ہے ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا ہے، بلکہ آج کی رات نازل کیا ہے. اور تجھے کیا معلوم کہ یہ قدر والی رات ہے کیا؟ تجھے کیا معلوم یہ قدر والی رات کیا ہے؟ تو ناظرین کرام آج ہمیں قرآن پاک سے ہمیں آج یہ جو سورہ قدر ہم نے پڑھی ہے، سورہ تغابن کی 8 نمبر آیت پڑھی، سورہ صف کی 8 نمبر آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک نے جو لوگ مصطفیٰ علیہ السلام کے نور پر شک کرتے ہیں، بھائی اللہ پاک نے تو جو ان کے اوپر قرآن پاک نازل کیا ہے اس کی بھی گواہی اللہ پاک نے سورہ صف کے اندر، سورہ قدر کے اندر، سورہ تغابن کے اندر گواہی دے دی ہے کہ یہ تو قرآن نور ہے. تو پھر یہ بتاؤ اگر قرآن نور نازل ہو تو جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ نور علی نور ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے نور ہیں جی؟ وہ تو نور علی پھرتا قرآن ہے. اللہ سبحان اللہ. بے شک جی بے شک. ایک صحابی نے عرض کیا حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اما جان آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق احسان کے بارے کوئی بات بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے مبارکہ کے بارے میں کچھ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ. یہ سارا قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن ہے. بے شک بے شک. کیا بات، کیا خوب. اچھا جی حضرت یوسف صاحب ارشاد فرمائیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قدر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. کیا لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے نافذ فرمانے کے لیے فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے. شب قدر یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے، یہ تقدیروں کے بدلنے اور بنانے کی رات ہے. اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر عظیم الشان کتاب قرآن مجید نازل فرمایا. اور اس کی زبردست برکت یہ ہے کہ قرآن مجید جیسی اعلیٰ نعمت اس رات میں عطا ہوئی. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ غنیۃ الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 11 میں فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن نجی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1000 مہینے ہتھیار بند رہا. اس نے ہتھیار نہیں کھولے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کا ذکر فرمایا تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا. تو اسی وقت رب کائنات نے سورہ قدر نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اس کا نام شمون عابد تھا اور اس کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام شمسون تھا. اس سے معلوم ہوا کہ تذکر اولیاء یہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام. رب کائنات نے ولی کے ذکر کے موقع پر قرآن مجید نازل فرمایا. اولیاء اللہ کا ذکر کرنا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اور اگر کوئی اولیاء اللہ کے ذکر پر ناخوشی کا اظہار کرے یا کسی قسم کی کوئی بات کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس بندے نے نہ قرآن مجید پڑھا ہے نہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام پڑھی. کیوں؟ جہاں پر اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جب بندہ اولیاء کے مزارات پر جا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کے صدقے ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے. ایک بات میں یہاں پر عرض کرنے لگا ہوں، غیر مقلد وحید الزمان صاحب نے تیسیر الباری جلد 1 صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سمرقند میں بارش کا قحط ہوا اور لوگوں نے کئی بار بارش کی دعا کی لیکن بارش نہیں ہوئی. تو ایک نیک آدمی نے قاضی سمرقند سے کہا میں تمہیں کرایہ دیتا ہوں
ایسا کرو کہ سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور امام بخاری رحمہ کے مزار شریف پر جاؤ اور وہاں پر جا کر دعا مانگو، شاید اللہ کریم پانی برسا دے، بارش برسا دے۔ قاضی نے یہ نہیں کہا نہیں وہ تو شرک کے اڈے ہیں، قاضی نے یہ نہیں کہا، بلکہ قاضی نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور امام بخاری رحمہ کے مزار شریف پر گئے اور وہاں پر جا کر آپ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ جو ہی آپ کے وسیلے سے دعا مانگی اسی وقت رب کائنات نے بارش برسانا شروع کیا۔ عاشق رسول، کیا بات ہے، سبحان ان کے در پہ عاشق رسول بھی تھے کیا بات، اور ولی اللہ بھی تھے، کیا بات ہے۔ اسی وقت رب کائنات نے بارش برسا دی اور اتنی شدت کی بارش ہوئی کہ 7 دن تک بارش ہوتی ہے۔ شروع اسلام سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کے مقدس مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آج بھی مسلمان اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ اور ہمارے دادا پیر و مرشد بابا سرکار یوسف علی نگینہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبیاں تے ولیاں دے درتے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، نبیاں تے ولیاں دے درتے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہر وقتے نے جد ہنجیاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے، دیوانے نہیں او دانے نے جو در ولیاں دے جاندے نے، نبیاں ولیاں دے پاک مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے، گلمن یوسف دی ہے وائس اے سب نے ٹکڑے جنت دے، اے روزے والیاں جنیاں دی درتی تے تھاواں۔ سبحان اللہ، بے شک جی، کیا خوب کیا خوب۔ اے جی ہمارے ساتھ محمد وقاص صاحب، میاں محمد وقاص صاحب، اور سب کو سلام عرض کر رہے ہیں اور خوش آمدید کہہ رہے ہیں ہم کو جی۔ بہت شکریہ وقاص بھائی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو کیا خوب جی حضرت، آپ نے کیا خوب بتایا۔ اور یہ بتائیں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال عرض کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور ایک روایت میں بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 270 میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور مولانا قاضی آخری عشرے میں بتا دیں ایک مرتبہ پھر بتا دیں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کون کون سی؟ 21، 23، 25، 27 اور مولانا 29۔ ہاں جی، اور مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ تفسیر مزری شریف جلد 10 صفحہ نمبر 313 میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شفیع امت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ 27ویں رات ہے۔ یہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ نے تفسیر مزری شریف میں لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 27ویں رات ہے۔ اور علامہ صفوری علیہ آج کی رات ہو، ہاں جی، جو آج آنے والی رات ہو۔ اور علامہ صفوری علیہ نزہۃ المجالس میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، لام، یا، لام، تا، الف، لام، کاف، دال، را۔ آپ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر جو ہے لیلۃ القدر اس کا 3 بار ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، حروف 9 ہیں اور اس کا ذکر 3 بار فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ علامہ صفوری رحمہ فرماتے ہیں کہ 3 کو 9 سے ضرب دیں تو یہ 27 بنتا ہے، تو اشارہ اس طرف ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 27ویں رات ہے۔ یہ علامہ صفوری رحمہ نے لکھا ہوا ہے۔ کیا خوب جی، لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ روزہ 26واں ہوتا ہے اور رات 27ویں ہوتی ہے۔ آج کی جو آج کی رات، آج جو 26واں روزے کی ساری شروع ہے اور آج کی رات جو مغرب کے بعد 27ویں کی رات شروع ہو چکی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، کیا لیلۃ القدر میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل صاحب فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کو دعا دیتے ہیں، اس پر درود بھیجتے ہیں جو کھڑا بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور تفسیر محمدی کے صفحہ نمبر 417 میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام زمین پر نزول فرماتے ہیں تو ہر مسلمان سے سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کسی سے سلام یا مصافحہ فرماتے ہیں تو انسان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں،
دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. عام انسان سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. ہاں جی، عام انسان آپ سے بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے، قادری صاحب سے، طاہر بھائی، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور علامت یہ ہے کہ انسان کے جو جسم کے بال ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جس کی یہ کیفیت ہو جائے وہ سمجھ لے کہ اس سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مصافحہ فرمایا ہے. اور علامہ صفوری علیہ الرحمہ نزہۃ المجالس میں فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں. جو شخص اس رات شب بیداری کرتا ہے، خالی جاگتا ہے، اس سے فرشتے سلام کرتے ہیں. اور جو شخص اس رات اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، اس سے جبرائیل علیہ السلام سلام فرماتے ہیں. اور جو شخص اس رات نماز ادا کرتا ہے، اس پر خود رب کائنات سلام بھیجتا ہے. اتنی برکت لکھی ہے کہ جو خالی جاگتا ہے اس رات، اسے فرشتے سلام کرتے ہیں. جو اس رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام سلام فرماتے ہیں. اور جو اس رات نماز ادا کرتا ہے، اس کو خود رب کائنات سلام فرماتا ہے. کیا خوب جی. اچھا ارشاد فرمائے کیا لیلۃ القدر میں کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ علامہ صفوری علیہ الرحمہ نے یہ ایک وظیفہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر کی رات 4 رکعت اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. اب فرماتے ہیں ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ تکاثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے لیے موت کے وقت آسانی کر دی جاتی ہے اور اس بندے سے عذاب قبر بھی دور کر دیا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں اس کو نور کے 4 ستون عطا ہوں گے اور ہر ستون میں 1,000 محل ہوں گے. یہ انعام ہے کہ 4 رکعت پڑھے، سورہ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر، 11 مرتبہ سورہ جو ہے اخلاص پڑھے. اور پھر جو آپ نے انعام سماعت فرمایا ہے، یہ اللہ کریم اس ایمان والے کو انعام عطا فرمائے گا. اور امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے، آج 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا ہے. آج جو رات آنے والی ہے، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اس رات 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے. سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس جو 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا، اللہ کریم اس رات ہر مصیبت سے اسے نجات عطا فرمائے گا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے. ماشاءاللہ. یہ نا میں نے نا اپنا مولا علی رضی اللہ عنہ کو کا نا قول مبارک میں نے نا الجنت مسجد میں نا شب قدر کی رات کو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میں نے نا یہ پڑھا تھا. تو ادھر نا مجھے اگلے دن نا قاری صاحب نے بتایا، قاری صاحب نے کہا آپ نے جو بات کی ہے نا، تو محفل کے بعد نا چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں میرے پاس اور کہنے لگے تھے کہ وہ جو بلال بھائی نے بات بتائی تھی کہ سورہ قدر جو ہے یہ پڑھو گے 7 بار تو یعنی کہ جو نجات ہو جاتی ہے اور یعنی کہ جنت کی دعا بھی ہوتی ہے. کیا خوب. تو جب میں نے یہ بات بتلائی نا تو وہ کہنے لگے جی وہ ہمیں بتائیں کہ وہ جو کون سے سپارے میں ہے وہ سورہ قدر ہم نے بھی پڑھنی ہے. تو قاری صاحب کہتے ہیں جی 30ویں پارے کے اندر سورہ قدر ہے اور اٹھا کے نا دیکھ لو اور پڑھ لو. تو مجھے وہ کہنے لگے ایسی اگر آپ نے باتیں بتائی ہیں کوئی ایک بندہ بھی عمل کر لینا تو کیا ہوتا ہے، قبر بھی بندے کی سنور جاتی ہے، شر بھی بندے کا جتنا ثواب ان کو ملے گا پڑھنے کا سارا ثواب ہمیں ملے گا جس نے یہ بات بتائی ہے. اور یہ اس یہ ٹرانسمیشن کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم کوئی دین کی بات بتلائیں اور کوئی سننے والا ایک بھی عمل کر لے تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی. ان کے صدقے اللہ کریم ہماری نجات فرمائے. ایک آخری بات سن لے. اور امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ سے قبل 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے تو اسے اس دن کے نمازیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی جمعہ ہو، عام دنوں میں ہو، عام دنوں میں جمعے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے تو جتنے بھی اس دن نمازی ہوں گے ان کے برابر اس کو ثواب ملے گا. کیا خوب، کیا خوب جی. اچھا جی قادری صاحب آپ کچھ ارشاد فرمائیں. جی ہم پھر دعا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے، اس کے بعد ہم نعرہ لگائیں گے. نعرہ لگا کے پھر وہ جتنے بھی احباب ہیں ان سب کا جی ماشاءاللہ جی کیا اپنا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، مصطفیٰ کی گفتگو قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر
یہ کیسا مصور ہے جس کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. کیسا مصور ہے جس کی یہ تصویر ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتلاتا ہوں کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے. ارے یہ شعر میں نے پہلے بھی پڑھا، یہ تیمور بھائی نے لکھ کے سینڈ کیا یہ، لیکن ایک ان کو میں بھی تحفہ دیتا ہوں. وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. سرکار کی نظریں ہیں، ہم گناہگاروں پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. اچھا جی، اور یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ وقاص بھائی اور اپنا کافی یعنی کہ اپنا تیمور بھائی بھی ہیں، اور وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ مدینہ مدینہ آپ سنائیں گے انشاءاللہ، ابھی سنانے والے ہیں. تو مرزا فیصل بیگ صاحب ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے جی، عثمان یوسفی صاحب ماشاءاللہ جی بہت اچھا بیان فرماتے ہیں، اور پلیز ان کو ڈیلی انوائٹ کیا کریں انشاءاللہ جی. ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمارے جو ایک دو پروگرام رہ گئے ہیں انشاءاللہ یہی آئے کریں گے. ان کی محبت ہے جی، جی ماشاءاللہ جی، ان کو جزائے خیر دے، ان کی برکتیں دے. آمین آمین. تو میں نے جو کر دیا ٹھیک ہے جی، دعا کرتے ہیں. آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرقم خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصد لنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا الہی ہم نے تیری رضا کے لیے ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے، نور رمضان سحر ٹرانسمیشنیں کی، اور جو جو ہم نے ادھر پڑھا مولا اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ناظرین کو دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی عثمان بھائی کی دن رات محنتیں ہیں، اور قادری صاحب جو زاہد قادری صاحب ہیں، اور جتنے بھی ثنا خان مصطفیٰ ہیں، آج ہمارے ساتھ طاہر منیر قادری صاحب ہیں، اور کیمرہ مین ماشاءاللہ آج دو ہیں ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. مولا سب کی دلی نیک جائز تمنا قبول فرما. مولا لیلۃ القدر کی رات کا صدقہ مولا ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں، ٹینشنیں ہیں، بیماریاں ہیں، مولا سب کو دور فرما. اور مولا لیلۃ القدر کی رات کا صدقہ مولا ہمارے حال پر رحم اور کرم عطا فرما. ملک پاکستان کے حال پر رحم اور کرم عطا فرما. کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما. مولا لیلۃ القدر کی وہ عظیم برکتوں اور وہ عظیم رات کا صدقہ مولا ہمارے حال پر رحم اور کرم عطا فرما. ہمارے گھر والوں کے حال پر رحم اور کرم عطا فرما. مولا تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر رحم اور کرم عطا فرما. اپنا فضل اور کرم عطا فرما. جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بل مانگے عطا فرما. مولا مولا جو بچی اور بچوں کو جو رشتے نہیں ہو رہے، مولا رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور لیلۃ القدر کی رات کا صدقہ مولا ان کے اچھے اسباب پیدا فرما. مولا ان کے اچھے اسباب پیدا فرما. مولا ان کے اچھے اسباب پیدا فرما. مولا اپنا رحم اور کرم اور فضل عطا فرما. مولا اپنا فضل و کرم عطا فرما. جیے شان سے مرے ایمان سے، جب مرے تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا
جو کچھ ہم نے مانگا ہے ہمیں عطا فرما، مقروض موت مقروض زندگی سے پناہ عطا فرما، عزت آبرو شرم یا والی زندگی عطا فرما مولا۔ جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں مولا سب کی شفائے کلی عطا فرما، لالۃ القدر کی رات کے صدقہ مولا سب کی شفائے کلی عطا فرما مولا، سب کی صحت والی زندگی عطا فرما۔ جو کرونا وائرس سے مولا اس دنیا فانی سے پردہ فرما گیا مولا سب کی کامل بخشش فرما، سب کے حال پہ رحم اور کرم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے ساتھ ناظرین اور میرے اسکال حضرات میرے ساتھ مل کے نعرے کا جواب دیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جی طاہر بھائی۔ مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، 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 کیونکہ سونے نہیں دیتی ہے، سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 ایک دو شعر مولا علی کے جیسا حکم ہے۔ زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا،
زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. ارے جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی 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 علی. ارے مشکل کو میری حل کر مشکل کشا علی. زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا. زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا. اور نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوال آتا. نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوال آتا. مگر میرا کفن بولا علی مولا علی مولا. مگر میرا کفن بولا علی مولا علی مولا. مولا علی مولا اے 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 مولا علی 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 علی. زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی. سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن